السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی حیلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلاؤ، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو امام اعظم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا، انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹھری میں بند کر دیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پہرہ دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقع میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والوں کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جم غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام اعظم نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں اس کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔